سیکولر لبرل اور جمہوری معاشروں کا المیہ یہ ہے کہ وہ اپنے ہر ظلم کو کوئی نہ کوئی خوبصورت نام دے کر اس کی سرپرستی اور وکالت کرنے لگتے ہیں۔ فرانس اور یورپ میں 20ویں صدی کے آغاز یعنی 1900 کے بعد سے قائم ہونے والے سیکولر لبرل اور جمہوری معاشرے دو انتہائی خونی اور نفرت انگیز اجتماعی تعصب کے ادوار سے عبارت ہیں۔ پہلا دور یہودیوں کے خلاف تھا، جسے سامیت کے خلاف کہا جاتا ہے۔ یوں تو یہودیوں سے نفرت صدیوں سے عیسائی معاشرے کا حصہ رہی ہے، لیکن یہ نفرت اپنے عروج پر ان جمہوری ادوار میں ہی پہنچی۔ علم و عرفان اور تحقیق کے دروازے کھلے تو یورپی ممالک کی تمام جمہوریتوں اور بادشاہتوں میں نسلی برتری کی ایک تھیوری بہت مقبول ہوئی، جس کے تحت سفید نسل کو ایک برتر نسل قرار دیا گیا اور یہودیوں کو کمتر۔ کہا گیا کہ یہودی اگر عیسائیت قبول بھی کر لیں تب بھی وہ پسماندہ ہی کہلائیں گے۔ 1903 سے 1906 تک کے 3 سال وہ ہولناک عرصہ ہے جب یورپ کی جمہوری اکثریت نے یہودی اقلیت کے ساتھ خون کی ہولی کھیلی۔ یہودی اپنے طور پر یہ سمجھ رہے تھے کہ اب چونکہ عیسائی مذہب ریاست سے علیحدہ ہو گیا ہے اور سیکولر حکومتیں وجود میں آ گئی ہیں، اس لیے ہم بھی سکون میں آئیں گے۔ لیکن اس کے برعکس ان کے گھروں اور دکانوں پر اجتماعی حملے شروع ہوئے تو انہوں نے دفاع کے لیے ہتھیار اٹھا لیے، لیکن بیچارے بری طرح کچلے گئے۔ یورپ کے 64 شہروں میں یہودیوں کا بے دردی سے قتل عام ہوا۔ جنگ عظیم کی شکست کے بعد جرمنی کے الیکشنوں میں ہٹلر کی تاریخی جیت نے ان یہودیوں پر ہولوکاسٹ کے قتل عام کے دروازے کھول دیے۔ کہا جاتا ہے کہ یورپ میں رہنے والے یہودیوں میں سے 60% قتل کر دیے گئے۔ لاتعداد محققین اس بات پر متفق ہیں کہ یہ نفرت دراصل 1930 کی کساد بازاری کے دوران یہودی تاجروں کے مستحکم ہونے سے پیدا ہوئی تھی۔ چونکہ ان کا معیشت پر کنٹرول ہو گیا تھا، اس لیے رد عمل میں ان کا قتل عام کیا گیا۔ انہی سیکولر، لبرل اور جمہوری معاشروں کی دوسری نفرت انگیز اور خونی پہچان اسلاموفوبیا ہے۔ یہودیوں کی طرح مسلمانوں سے نفرت بھی صدیوں پرانی ہے۔ عیسائی یورپی دنیا یہودیوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھانے کا مجرم سمجھتی ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مسلمانوں کی بیت المقدس کی فتح آج تک ان کے دلوں میں کانٹے کی طرح کھٹکتی ہے۔ طویل اور کئی صدیوں پر محیط صلیبی جنگیں انہی یورپی ممالک نے لڑیں، بیت المقدس میں مسلمانوں کا قتل عام کیا، اور پھر صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں متحدہ مسیحی یورپ کی افواج کی ذلت آمیز شکست ایک ایسا زخم ہے جو آج بھی رستہ رہتا ہے۔ اسلاموفوبیا کے الفاظ سب سے پہلے اسی نومولود سیکولر لبرل فرانس کے مشہور مصور الفونسے ڈانٹ کی لکھی گئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سوانح عمری میں استعمال ہوئے، جو 1918 میں شائع ہوئی۔ یہ سوانح عمری جب انگریزی میں ترجمہ ہوئی تو اسلاموفوبیا کے بجائے زر رساء اسلام ان ایمیکل اسلام کے الفاظ استعمال کیے گئے۔ اسلاموفوبیا مسلمانوں سے نفرت، یورپی معاشروں میں مسلمان بحیثیت ایک بگاڑ کی علامت جیسے تصورات سے اس دور کے یورپ کے ناول، افسانے، فلسفے کی کتابیں، مضامین اور شاعری کے مجموعے بھرے پڑے ہیں۔ فرانس نے 1905 میں جب سیکولر لبرل طرز حکومت اپنایا تو صرف 1 سال بعد ہی اس کے نوآبادیات کے محکمے کلونیل ڈپارٹمنٹ کے سربراہ نے 1906 میں ایک سرکاری رپورٹ شائع کی جس کا عنوان تھا اسلامک تھریٹ، میتھ اور ریالٹی، اسلامی خطرہ، افسانہ یا حقیقت۔ لیکن اسلام اور مسلمانوں سے یہ نفرت 1917 میں روس میں آنے والے کمیونسٹ بالشویک انقلاب کی وجہ سے دب گئی۔ پوری سرمایہ دارانہ کارپوریٹ دنیا کمیونزم کے خوف سے اس قدر کانپ رہی تھی کہ اس نے اپنی تمام نفرتوں کو بھلا کر صرف اور صرف کمیونزم کے خلاف جنگ کا آغاز کر دیا۔ جنگ عظیم دوم کے بعد سے لے کر سوویت یونین کے خاتمے تک کے 45 سال ایک خوفناک سرد جنگ کا عرصہ ہے۔ یہ ویتنام، کیوبا، انگولا، جنوبی امریکہ کے ممالک اور ہند چینی کے علاقے میں قتل و غارت گری کا ایک طویل دور ہے۔ یہ دور ختم ہوا تو سیکولر لبرل اور جمہوری یورپ نے اپنا 1 صدی پرانا اسلاموفوبیا کا ہتھیار نکالا اور چند سالوں میں مسلمانوں کو دنیا بھر میں بدنام کر کے رکھ دیا۔ آج یہ ہتھیار خاص طور پر یورپی دنیا کے مسلمانوں کے خلاف انتہائی شدت کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے۔ سیکولر، لبرل اور جمہوری معاشروں کا کمال یہ ہے کہ وہ اپنے ہر ظلم کو محترم اور باعزت بنانے، گلوریفائی میں کمال رکھتے ہیں۔ جب یہودیوں کے خلاف ہولوکاسٹ کی قتل و غارت جاری تھی تو یہودیوں کو تہذیب دشمن اور ملک کے غدار ثابت کرنے میں پورا مغربی معاشرہ مصروف تھا۔ یہودیوں سے منسوب پروٹوکولز، جسے صہیونیت کی بانی دستاویز کہا جاتا ہے، انہیں 1903 میں خاص طور پر چھاپا گیا اور پھر اسے ویسے ہی نفرت کی کتاب قرار دیا گیا۔
جیسے آج قرآن پاک کے بارے میں ہرزہ سرائی کی جاتی ہے۔ یہودیوں کو یورپ کے سیکولر، لبرل اور جمہوری معاشرے کے لیے ایک ایسا خطرہ قرار دیا گیا جو ایک دن ان کی معیشت، سیاست اور معاشرت پر قبضہ کر لے گا، اور پھر اس خوف کو ہتھیار بنا کر ہر شہر میں یہودیوں کا قتل عام جائز قرار دیا گیا۔ اسی جدید سیکولر، لبرل اور جمہوری یورپی معاشرے کو جب اسلام اور مسلمانوں سے نفرت کو باعزت اور محترم بنانا مقصود تھا، تو پھر اس مقصد کے حصول کے لیے ایسی تمام آوازوں کو دبانا بھی بہت ضروری تھا جو اسلام کے حق میں بولی جا سکتی تھیں۔ مشکل یہ تھی کہ دنیا کو یہ بھی دکھانا تھا کہ ہم تو آزادی اظہار، فریڈم آف سپیچ کے قائل ہیں۔ یوں نفرت انگیز ماحول بنانے کے لیے دو نئے تصورات تخلیق کیے گئے اور عوام میں مقبول بھی کروائے گئے، ایک طرز زندگی، لائف سٹائل کی بقا کی جنگ، اور دوسرا نفرت انگیز گفتگو، ہیٹ سپیچ۔ یورپی طرز زندگی کو کسی سکھ کی پگڑی سے کوئی خطرہ نہیں ہوتا، عیسائی راہبہ نن کی ہڈ بھی غلط نہیں، لیکن مسلمان کی داڑھی اور عورت کا حجاب ان کی طرز زندگی پر حملہ تصور کیا جاتا ہے۔ اس ظالمانہ تصور کے خلاف اگر کوئی مسلمانوں، اسلام اور اسلامی اقدار کے حق میں آواز بلند کرنا چاہے تو ان یورپی ملکوں میں جمہوریت کی اکثریت سے قائم ایک ظالمانہ اور آمرانہ جمہوری نظام فوراً نفرت انگیز گفتگو، ہیٹ سپیچ کے نام کیے گئے جرم میں اسے قید کر سکتا ہے، اس کی زبان بندی کی جا سکتی ہے، جرمانے اور شدید سزائیں دی جا سکتی ہیں۔ اس کے برعکس طرز زندگی، لائف سٹائل کی حفاظت کے لیے اور اس کی سربلندی کے لیے اگر کوئی آرٹسٹ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گستاخانہ کارٹون بنائے تو سیکولر، لبرل اخلاقیات اور آزادی اظہار کے نام پر اس کا تحفظ کیا جاتا ہے۔ سب سے اہم سوال یہ ہے کہ یورپ اور امریکہ کے ممالک کی طرز زندگی کو خوف، تھریٹ کس سے ہے؟ کیا پوری دنیا کے 57 اسلامی ممالک میں دنیا میں بسنے والے 1,50,00,000,000 مسلمان ان کے لیے خطرہ ہیں؟ ہرگز نہیں۔ یہ 57 اسلامی ممالک تو ایسے ہیں جن کے اکثر ممالک میں خود سیکولر، لبرل اور جمہوری حکمران ہیں، یا پھر چند ایک میں قدیم بادشاہتیں ہیں۔ مراکش سے لے کر ملیشیا تک اکثر جگہ جمہوری طور پر منتخب آئینی نظام قائم ہے، اور سیاستدان یورپ کے طرز زندگی کو اپنا آئیڈیل تصور کرتے ہیں۔ اسلاموفوبیا تو دراصل ان مسلمانوں کے لیے ہے جو یورپ میں آباد ہیں، اور انہیں دن بدن یورپی معاشروں کے لیے پریشانی اور خطرہ بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ یہ مسلمان گزشتہ 20 سالوں سے ایک ایسا جزیرہ بن چکے ہیں جو یورپی معاشرے میں بالکل الگ تھلگ نظر آتے ہیں۔ دنیا کے سب سے معتبر تحقیقی ادارے PEW نے 2017 میں ان یورپی مسلمانوں کے بارے میں ایک تفصیلی رپورٹ مرتب کی جس کا عنوان تھا یورپ's growing مسلم پاپولیشن، یورپ میں مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی آبادی۔ اس رپورٹ کے مطابق اگر آج یورپ کے تمام دروازے مسلمانوں کے لیے بند بھی کر دیے جائیں تو بھی یورپ میں مسلمانوں کی آبادی کو مسلسل بڑھنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ ایسا کیوں ہے؟ جاری ہے۔ مغربی دنیا کو اس بات سے قطعاً کوئی دلچسپی نہیں کہ توہین رسالت یا توہین مذہب کی وارداتوں کا مسلم دنیا پر کیا اثر ہوتا ہے۔ وہ بخوبی جانتے ہیں کہ پوری مسلم دنیا ایسی قومی ریاستوں کا مجموعہ ہے جو آئینی اور عملی طور پر جمہوری، سیکولر اور لبرل حکومتیں ہیں۔ ان تمام اسلامی ممالک میں دیکھنے کو تو مسلمان رہتے ہیں، لیکن ان کی بود و باش، طرز تعلیم، معیار قیادت اور معیشت و معاشرت سب کی سب سیکولر اور جمہوری ہے۔ برونائی سے لے کر مراکش تک جہاں کہیں بھی الیکشن ہوتے ہیں، وہاں وضاحت سے ہی اگر کوئی شخص مسلمان نظر آتا ہو تو عوام اسے اپنے لیے قائد کے طور پر منتخب کرنے سے ہچکچاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان جیسا ملک کے واحد ایسی ریاست جو کلمہ طیبہ کے نام پر قائم ہوئی، وہاں کا سیکولر اور لبرل دانشور بھی پوری دنیا کے سامنے سینہ پھلا کر کہتا اور تحریروں میں لکھتا ہے کہ پاکستان میں کبھی شرعی قوانین نافذ نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہاں کا ووٹر ہر الیکشن میں نیک، پارسا، تہجد گزار، دیانتدار اور اسلامی اصولوں پر کاربند امیدواروں کو بری طرح مسترد کرتا ہے، اور سیکولر، لبرل بددیانت، چور، اٹھائی گیر، رسا گیر، منشیات فروش، ذخیرہ اندوز اور بود و باش سے مغرب زدہ نظر آنے والے کو منتخب کرتا ہے۔ تیل کی دولت سے مالا مال مسلمانوں کے آسودہ حال ممالک میں شروع دن سے ہی ایسی بادشاہتیں قائم کی گئی ہیں جن کے اقتدار کو دوام امریکہ اور یورپی ممالک کی تھپکی اور عسکری مدد سے ملتا ہے۔ یوں دنیا پر ایک ایسی مسلم امہ وجود رکھتی ہے جس میں ملیشیا، انڈونیشیا، پاکستان، سوڈان اور تیونس جیسی سیکولر، لبرل جمہوری حکومتیں ہیں۔
متحدہ عرب امارات، قطر، بحرین، کویت اور مسقط جیسی سیکولر، لبرل اور آزاد خیال بادشاہتیں ہیں۔ عراق اور افغانستان جیسی امریکی افواج کی سرپرستی میں قائم جمہوریتیں اور ایران اور سعودی عرب جیسی نیم مذہبی اور مجموعی طور پر نسلی تفاخر پر قائم سلطنتیں ہیں۔ اب ایسی مسلم امت سے کون سا مغرب ڈرے گا؟ قرضوں میں جکڑی ہوئی، IMF، ورلڈ بینک اور ایشین بینک کی محتاج، عالمی مالیاتی، کاغذی کرنسی اور سودی معیشت میں لتھڑی ہوئی، ان کے سربراہوں میں غیرت و حمیت کہاں سے آئے گی؟ انہیں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت سے کیا سروکار؟ کارٹون یورپ میں چھپتے ہیں، اسلامی ملکوں کا میڈیا ان کی خبر سے اپنا چورن بیچنے کے لیے یہاں نشر کرتا ہے۔ کچھ دن ہنگامے برپا ہوتے ہیں، توڑ پھوڑ ہوتی ہے، گستاخ ملک کے مال کا بائیکاٹ کی مہم چلتی ہے، سفیر کو بلا کر احتجاج ریکارڈ کروایا جاتا ہے، اور پھر کچھ عرصہ گزرنے کے بعد سب زخم مندمل ہو جاتے ہیں۔ رات گئی بات گئی والا معاملہ ہو جاتا ہے اور سب کچھ نارمل ہو جاتا ہے۔ ایسے خاکے بار بار چھپے اور بار بار بس اتنا ہی اور اتنی ہی دیر رد عمل نظر آیا۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے باحیثیت امت ہماری محبت اور عشق کی اتنی ہی معراج ہے۔ مسلمانوں میں سے کسی شخص نے اگر کبھی کسی دوسرے شخص کو ماں، باپ یا بیٹی کی گالی 50 سال پہلے بھی دی ہو اور وہ شخص اس کی پہنچ سے دور ہو، وہ کچھ نہ کر سکتا ہو، مگر اس کا سینہ اس دکھ، درد اور کرب سے 50 سال کھولتا رہے گا۔ وہ کبھی گالی بھولے گا نہیں، اور نہ ہی دینے والے کی شکل۔ دنیا کو اب تقریباً یقین ہو چلا ہے کہ یہ سب مسلمان ملکوں کے عوام کا وقتی ابال اور غصہ ہے، اور باحیثیت امت ان کا یہ دعویٰ باطل ہے کہ وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماں، باپ، اولاد، بہن بھائیوں اور رشتہ داروں سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ مغرب ان خاکوں کو بنیادی طور پر اپنے اندر آباد مسلمانوں کی غیرت و حمیت اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی محبت آزمانے کے لیے شائع کرتا ہے۔ مغرب کو اندازہ ہے کہ یورپ میں آباد 3.25 کروڑ مسلمان باقی امت سے مختلف نہیں ہیں، بلکہ یہ تو مغرب زدگی اور مفاد پرستی میں تو ان سے بھی آگے ہیں۔ ان کی اکثریت مغربی طرز زندگی میں ایسی ڈوب چکی ہے کہ پہچانی نہیں جاتی، جو چند ایک مذہب کو سینے سے لگائے ہیں اور اس پر عمل درآمد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ انہیں حکومتیں اور عوام مل کر آسانی سے دہشت گرد اور شدت پسند ٹھہرا سکتے ہیں۔ یہ وہ شدت پسند کہلانے والے یورپی مسلمان ہیں جو چنگاری کی طرح سلگتے رہتے ہیں، اور کسی بھی دن ان چنگاریوں کی وجہ سے مغرب میں آباد مسلمانوں میں غیرت و حمیت کی آگ بھڑک سکتی ہے۔ دنیا بھر کی رپورٹیں یورپ کو خوف زدہ کرتی ہیں کہ مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی آبادی ایک دن سب کچھ بدل کر رکھ دے گی۔ معنی حمل ادویات اور خاندانی زندگی سے بیزاری کی وجہ سے گورے کی آبادی زیادہ تر بوڑھوں پر مشتمل ہو چکی ہے۔ یہاں پیدا ہونے اور رہنے والا مسلمان اس معاشرے کی خامیوں، کمزوریوں اور مجبوریوں سے مکمل آشنا ہے۔ ایک جانب مسلمانوں کے خلاف گزشتہ 50 سالوں سے بڑھتی ہوئی نفرت ہے، اور دوسری جانب مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی آبادی۔ یہ صورتحال ایک دن ایک بڑا تصادم پیدا کر سکتی ہے۔ تحقیقی ادارے PEW کے مطابق 10 سال پہلے یورپ میں مسلمان 1.95 کروڑ کے قریب تھے۔ یہ اب 2.75 کروڑ ہیں، اور 2050 تک 9 کروڑ سے زیادہ ہو جائیں گے، جبکہ اس وقت غیر مسلم آبادی 48 کروڑ ہوگی۔ ان 48 کروڑ میں بوڑھوں کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ باحیثیت مجموعی پلہ مسلمانوں کا بھاری ہوگا۔ یورپ کو ایسے کسی مسلمان سے کوئی خوف نہیں جو ہم جنس شادی کے لیے ووٹ دیتا ہو، بغیر شادی کے اپنے پارٹنر کے ساتھ رہتا ہو، اور سب رنگ ڈھنگ یورپ والے اختیار کرے۔ انہیں چارلی ہیبڈو کے کارٹون بنانے والوں کو قتل کرنے والوں اور چیچن نوجوان جیسے حرمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تن من دھن قربان کرنے والوں کی تلاش ہے۔ یورپ انہیں اور ان سے ہمدردی رکھنے والے یورپی مسلمانوں کو خوفزدہ کر کے اپنے لائف سٹائل میں مدغم کرنا چاہتا ہے۔ اسی لیے یہ خاکے شائع کیے جاتے ہیں، حجاب پر پابندی لگائی جاتی ہے، مسجد کے میناروں کی اجازت نہیں ملتی، اذان دینے سے منع کیا جاتا ہے۔ مقصد صرف ایک ہے کہ عبداللہ، عبد الرحمن اور ہیرس ہارڈی کے درمیان صرف ناموں کے اور کوئی فرق باقی نہ رہے۔ یہ سب کچھ یہاں تک نہیں رکے گا۔ پوری امت جس دور میں داخل ہو چکی ہے اسے آخر الزماں اور دور فتن کہا جاتا ہے۔ عیسائی اور یہودی بھی اس دور میں ہونے والی لڑائی سے باخبر ہیں، اور سب اس کے لیے کمر بستہ ہیں۔ یہودیوں کی تیاری سب سے زیادہ ہے۔ عیسائی دنیا میں ایونجلسٹ اور چند ایک دیگر گروہ اس میں تیزی لا رہے ہیں۔
ڈونلڈ ٹرمپ کی صدارت انہی گروہوں کی قوت کے اظہار کی علامت ہے۔ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، صرف یورپ میں آباد مسلمانوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی گئی ایک وارننگ پہنچانا مقصود ہے، جو کتاب الفتن کی ایک طویل حدیث میں دی گئی ہے۔ اس حدیث کے مطابق اس بڑی جنگ کا آخری معرکہ شام کے علاقے حلب کے ساتھ میدان اعماق میں لڑا جائے گا، جس میں یورپ سے 80 جھنڈوں تلے فوج آئے گی اور ہر جھنڈے تلے 12,000 افراد ہوں گے۔ یہ ترکی کو رونتے قسطنطنیہ کو فتح کرتے ہوئے اعماق کے میدان میں لڑیں گے۔ شکست کے بعد وہ مسلمانوں سے امان لے لیں گے، مگر ایک چال سے مسلمانوں میں افواہ پھیلائی جائے گی کہ ان کے پیچھے ملکوں میں دجال نکل آیا ہے۔ وہ اپنے علاقوں میں لوٹیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ جھوٹ ہے۔ اس کے بعد حدیث کے الفاظ میں ایک قتل عام کا ذکر ہے۔ فرمایا، رومی باقی ماندہ عربوں پر حملہ کر دیں گے، انہیں قتل کریں گے، یہاں تک کہ روم کی زمین میں کوئی عربی مرد نہ عورت اور نہ ہی عربی بچہ باقی رہے گا، سب قتل کر دیے جائیں گے۔ اس پر مسلمان غضبناک ہو کر لوٹیں گے اور پھر رومیوں کو شکست دے کر فتح یاب ہوں گے اور پھر قسطنطنیہ بھی واپس لیں گے۔ یورپ میں بسنے والوں کو خود بھی اندازہ ہو چکا ہوگا کہ اگر یہی نفرت ایک دفعہ جنگ و جدل تک آ پہنچی تو پھر وہاں کا حال وہی ہوگا جو اسپین میں آباد مسلمانوں کا ہوا تھا۔